الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے سوالات اور جوابات کا لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج 8واں سلسلہ ہے ہمارا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اچھی نیت کے ساتھ آخر تک شریک بھی رہیں اور اپنے احباب میں یہ سلسلہ شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ علم دین کی باتیں یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں سلام کرے تو ہم کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جواب دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، البتہ اگر کسی طرح کا فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے تو اس کو وعلیکم کہہ دیں، اور اگر اتنا جواب دینے میں بھی فتنہ برپا ہو رہا ہے، پورا جواب دینا پڑے گا تو پھر جواب دے سکتے ہیں، بلا ضرورت نہ سلام کریں نہ سلام کا جواب دیں۔ تقلید شخصی کا کیا حکم ہے؟ ہر وہ شخص کہ جو مجتہد کے درجے پر نہیں پہنچا، جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے اور عام طور پہ نہیں ہے، تو ان تمام کے اوپر یہ تقلید شخصی جو ہوتی ہے وہ واجب ہوا کرتی ہے۔ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اس میں حضور علیہ السلام کے لیے تیرے بول کر لفظ استعمال کیا گیا ہے جبکہ یہ ادب والا لفظ شمار نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، شعر اور عام گفتگو کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ اشعار کے اندر تیرا، تم، تو اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ہر مقام پر بے ادبی والے شمار نہیں ہوتے۔ آپ چاہے وہ دنیاوی شعراء ہوں یا نعت لکھنے والے، منقبت لکھنے والے شعراء ہوں، ان کے کلام کو پڑھیں گے تو بکثرت اس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، اس لیے کہ یہ الفاظ اشعار کے اندر بے ادبی والے شمار نہیں ہوتے، بلکہ ایسے مقام پر یہ ادب کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ تو ایسے مقام پر تو، تیرا، تم الفاظ استعمال کرنا یہ ادب کے خلاف نہیں ہوا کرتا۔ سلام، آج کل عموماً تمام جانوروں کو چارہ گھر لا کر ڈالا جاتا ہے، کیا ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ اور کیا مال تجارت پر بھی سال گزرنا شرط ہے؟ دیکھیں، جو جانور ہوتے ہیں، جانور کے اوپر جو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی جب وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ جانور سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارتے ہوں، تو جب وہ باہر چر کر نہیں گزارتے تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر وہ بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں تو پھر مال تجارت کے اعتبار سے ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور مال تجارت پر بھی سال کا گزرنا شرط ہے۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو ایک مرتبہ صاحب نصاب ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر اس کے پاس سونا ہے جس میں وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب درمیانے سال کے اندر اس کے پاس چاندی آئی، درمیانے سال کے اندر اس کے پاس رقم آئی، درمیانے سال کے اندر اس کے پاس مال تجارت آیا، تو اب دوبارہ پورے مال پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جس وقت پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا تھا اسی کے اندر یہ جو دوسرا مال ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب پورے مال کے اوپر وہی ابتدائی والا سال یہ شمار ہوگا۔ جب پورے مال کے اوپر سال گزر جائے گا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مثلا 10 شعبان کو کوئی شخص صاحب نصاب ہوا تھا، اس کے پاس سونا تھا 7.5 تولہ سونا مثال کے طور پر، پھر اس کے پاس رمضان کے اندر یعنی ایک مہینے کے بعد 10 تولہ چاندی آ گئی، یا اس کے پاس رقم آ گئی ضرورت کے علاوہ اتنی تھوڑی بہت بھی، یا سامان بیچنے کا آ گیا، تو اب یہ نہیں کہ دوبارہ وہ 10 رمضان سے مثال کے طور پر اس کا سال شروع ہوگا، نہیں، بلکہ وہی جو 10 شعبان کو شروع ہو چکا تھا اسی سے اس کا سال یہ کنٹینیو جاری رہے گا۔
مفتی صاحب آپ کے پیچھے جو کتابیں رکھی ہیں ان میں سے چند کا نام بتا دیں. دیکھیے بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ ان کا میں تعارف کروا دوں گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد میں باتیں کرنے سے نیکی ختم ہو جاتی ہیں. ہاں تو اس طرح جو ہے وہ روایتوں کے اندر موجود ہے. اب حدیث جب بولی جاتی ہے تو حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی ہو. حدیث کا جو اطلاق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر بھی ہوتا ہے، صحابہ و تابعین کے فرمان اور ان کے اقوال کے اوپر بھی محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق یہ کیا جاتا ہے. کیا عورت ٹیکسی، رکشہ وغیرہ سواریوں میں سوار ہو سکتی ہے؟ اگر شہر کے اندر ہی کہیں جا رہی ہے اور کسی طرح کا اسے خطرہ نہیں ہے، سنسان راستوں سے اس کو گزرنا نہیں پڑے گا تو پھر وہ جا سکتی ہے. بہتر ہے کہ اس میں بھی کسی محرم کے ساتھ جائے تو بہتر ہے اس کے لیے. کیا شوہر بیوی کی امامت کر سکتا ہے؟ جی ہاں کر سکتا ہے. جیسے آج کل کے دنوں میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسجد میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو ایسے مقام پر بیوی شوہر کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے. شب برات کے 6 نوافل جو مغرب کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، کیا وہ مغرب کے بعد ہی پڑھے جاتے ہیں، کسی اور وقت میں ادا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اور وقت میں ادا کریں گے تو نفل تو ادا ہو جائیں گے، جبکہ وہاں پر نفل ادا کرنے کی اجازت ہو. جیسے عصر کے بعد اجازت نہیں ہوتی، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو یہ 6 نوافل ہیں یا اس طرح کے اور مخصوص نوافل ہوتے ہیں، ان کی جو فضیلت اور ان کی جو برکتیں بزرگوں نے بیان کی ہوتی ہیں وہ اسی وقت کے اندر حاصل ہوتی ہیں. تو جب اس وقت کے اندر بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، برکتیں اس وقت کی بزرگوں نے بیان کی ہیں، تو پھر اسی وقت کے اندر پڑھنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مردوں کی روح 40 دن تک میت کے گھر میں رہتی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 دن کے بعد جا کے وہ اپنے قبر پہ جاتی ہے، 40 دن تک گھر کے اندر ہی رہتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں آنا جانا مخصوص ایام میں یہ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یوں نہیں ہے کہ 40 دن سے پہلے وہ قبر پر نہیں جاتی، گھر میں رہتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کیا غسل کرنے میں وضو کرتے وقت دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ اس وقت عام طور پہ جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، برہنہ بدن ہوتا ہے، تو اس وقت دعائیں نہیں پڑھ سکتے، دل میں پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب خطبے کے بغیر جمعہ ہو جائے گا اگر خطبہ نہ ملا تو؟ دیکھیں ایک ہے خطبہ سرے سے نہ ہونا، اگر سرے سے خطبہ ہوا ہی نہیں تو جمعہ ہی نہیں ہوگا. اور ایک ہے کسی خاص بندے کو خطبہ نہ ملنا. یعنی مثال کے طور پر آپ مسجد میں گئے اور امام صاحب خطبہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. اس صورت میں جمعہ ہو جائے گا. لیکن اگر سرے سے امام صاحب نے خطبہ پڑھا ہی نہیں تو پھر جمعہ نہیں ہوگا. حضرت میری رہنمائی فرمائیں فتنہ دجال کے حوالے سے. میں اس پہ کافی بیان کر چکا ہوں. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید بھی آگے یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، اس میں بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسا کچھ لوگ سلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سلام لینے سے بھی کورونا ہوتا ہے، تو اب امام مسجد کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کیا کریں، کیسے احتیاط کریں اور لوگوں کو کیسے اس بارے میں بریف کریں؟ دیکھیں اتنا جو ہے وہ بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. احتیاط اپنی جگہ پر ہے کہ احتیاط بندہ کرے، لیکن ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرض جو ہوتا ہے وہ خود سے متعدی نہیں ہوتا، آگے بڑھتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو کوئی مریض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ تو پھر آپ اگر ان وساوس کے اندر پڑھیں گے تو بتایا جا رہا ہے کہ چیزوں کے اوپر بھی لگتا ہے، تو پھر آپ اس کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیں، آپ جگہ پہ بیٹھنا چھوڑ دیں. تو اس طرح تو مریض ہو جائیں گے، وہمی ہو جائیں گے اور ڈپریشن کے شکار ہو جائیں گے. تو احتیاط کریں اپنی جگہ پر ہے، لیکن بالکل ہی معاشرت کو چھوڑ دینا، ختم کر دینا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. امام بھی ہے تو وہ ہاتھ ملا سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ہاتھ ملانے کے بعد آپ سینیٹائزر رکھ لیں، اس سے ہاتھ کو صاف کر لیا کریں.
یا گھر میں داخل ہوتے ہی فوری طور پر آپ ہینڈ واش کر لیا کریں، ہینڈ واش کے ذریعے سے ہاتھ دھو لیا کریں، پھر اس کے بعد آپ پرسکون ہو جایا کریں۔ باقی اگر اس کو اتنا زیادہ سر پہ چڑھا لیں گے تو پھر پریشان ہو جائیں گے۔ دعاؤں کی مدنی التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیک جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ علم جفر کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ مکمل ایک علم ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری باتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو سکتا، اور میرے خیال میں اب شاید اس کو سکھانے والا دنیا کے اندر مشکل ہی کوئی موجود ہو۔ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ باتیں اس حوالے سے اپنی کتاب جو علم جفر پر آپ کی ہے اس میں لکھی ہیں، لیکن صرف کتاب کے ذریعے اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کوئی آپ کو علم جفر سیکھا ہوا سکھائے گا تو آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا، مجھے بھی نہیں آتا۔ پاکستانی مدینے جا کر نماز قصر پڑھے یا پوری نماز پڑھے؟ اگر تو مدینہ شریف وہ 15 دن سے کم کے لیے جا رہا ہے پاکستان سے، تو وہاں پر اس نے قصر نماز ادا کرنی ہے۔ اگر وہ 15 دن یا اس سے زائد کے لیے جا رہا ہے تو پھر اس نے وہاں پر پوری نماز ادا کرنی ہے، یعنی مسلسل وہ 15 دن وہاں پر رہے گا تو اس صورت میں وہ پوری نماز ادا کرے گا، ورنہ قصر نماز اس نے ادا کرنی ہے۔ جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے آج کل؟ اس کے اوپر دارالفتا سنت کا ایک پوسٹ آپ نکل چکی ایک پوسٹ، اس پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جن چند حضرات نے جمعہ پڑھ لیا تو بعض شرعی اصولوں کے مطابق اور بعض معتمد علماء کی رائے کے مطابق ان کا جمعہ ہو جائے گا، باقی جن کو جمعہ نہیں ملا وہ فرداً تنہا اپنے گھروں کے اندر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ سلام مفتی صاحب، اگر 2 رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد کھڑا ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر تو فرض نماز ادا کر رہے ہیں تو فوری طور پہ بیٹھ جائیں، اور نفل پڑھ رہے ہیں، تشہد پڑھ چکے ہیں تو 2 رکعتیں مزید ملا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو اس میں اپنا فرض میں آپ کھڑے ہو چکے ہیں، سنت مؤکدہ میں آپ کھڑے ہو چکے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لیں، پھر اتحیات پڑھ کے دوبارہ سلام پھیر لیجیے۔ مفتی صاحب، آپ کے آن لائن کورس میں شامل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہی زیادہ سے زیادہ کل انشاءاللہ اس کا فارم جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے پیج کے اوپر لگا دیا جائے گا، اس کا لنک دے دیا جائے گا، تو اس میں جو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تمام کے تمام اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے چاہا تو اہل علم بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے، اور عامت الناس بھی عام لوگ بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ بھرپور کوشش کی جائے گی کہ ہر ایک کے لیے یہ مفید کورس ہو سکے۔ میرا ناک بند رہتا ہے، 2 سال علاج بھی کروایا، کوئی فرق نہیں ہے، سانس ٹھیک سے لینے کے لیے اسپرے یوز کرنا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے تو کیا رمضان میں اسپرے یوز کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر تو وہ اسپرے اس کی کچھ بھی بوندیں اوپر جاتی ہیں ناک کے اندر اور وہ دماغ پہ چڑھتی ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ معذور ہیں۔ جب بھی آپ کو آسانی ہوگی اس وقت اس کی آپ کو قضا کرنا ہوگی۔ روزہ رکھ لیں، جتنا ممکن ہے گزارنے کے لیے وہ گزاریں، اور جب ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر آپ اس اسپرے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے گناہ گار نہیں ہوں گے اور کفارہ لازم نہیں آئے گا، لیکن قضا اس کی بہرحال کرنی ہوگی جبکہ اس اسپرے کا جو لکوڈ وغیرہ ہے وہ آپ کے ناک میں اوپر چڑھ جاتا ہو۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرا تو کیا حکم ہے؟ سنت کے خلاف ہوا۔ احناف کے نزدیک جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ بتا دیجئے ان دعاؤں میں کوئی غلطی تو نہیں اگر کسی کو دی جائیں؟ عربی میں بارک اللہ فی علمی کا و عملی کا و عمری کا، آمین، اللہم اغفر لی و لکی بلا حساب، اللہم ثبت قلبی و قلبی کا یا و قلبی کی علی دینک، اللہم آمین۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں آپ نے اعراب لگائے نہیں ہیں، میں نے خود پڑھ دیے ہیں، تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ سلاسل طریقت کی معلومات کے حوالے سے کوئی مستند کتاب بتا دیجئے۔ بہت ساری کتابیں ہر سلسلے کی جدا جدا آپ کو مل جائیں گی، نیٹ پر بھی مل جائیں گی،
ہر سلسلے کے الگ الگ آپ حاصل کر لیجئے۔ تاریخ مشائخ قادریہ کے نام سے یہ کتاب مشائخ قادریہ کے حالات پر آپ کو مل جائے گی۔ نقشبندی علماء جو ہیں ان کے حالات پر کتابیں بھی آپ کو نیٹ کے اوپر دستیاب مل جائیں گی۔ تو اہل سنت کے علماء نے ان تمام کے اوپر کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا مطالعہ فرما لیجیے۔ کیا جمعے کی 2 اذان لازمی ہیں؟ سنت مبارکہ ہے، یعنی ایک اذان تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے تھی، جو دوسری مرتبہ ہمارے یہاں دی جاتی ہے، اور پہلی اذان جو دی جاتی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد کیا تھا، اور حدیث پاک میں ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت لازم ہے، تو اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، چھوڑ دیں گے تو سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ جمعے کی نماز گھر میں کروا سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح دیکھیں جمعہ ایک الگ چیز ہے، ہر امام کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جمعہ کروا سکے، جمعے کی اپنی شرائط ہیں، تو اس طرح ہر ایک اپنے گھر کے اندر جمعہ کروانا شروع کر دے، یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو یا عقل کو؟ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ صحیح روایت یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور حضور علیہ السلام کے نور کے بعد جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے یا عقل ہے، لیکن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ ابتدائے حقیقی ہے۔ قبلہ نماز جمعہ کی کل سنت مؤکدہ و غیر مؤکدہ بتا دیں۔ جو پہلے کی 4 سنتیں ہیں جمعہ سے وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، جمعہ کے بعد کی 4 سنتیں یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں اختلاف علماء کا کہ وہ غیر مؤکدہ ہیں یا مؤکدہ۔ صحیح قول یہ ہے کہ وہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن بہرحال دیگر سنتوں کے مقابلے میں ان کی تاکید ہے، لہذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب، جس سجدہ صاحب واجب نہیں تھا پھر بھی کر لیا تو اب کیا حکم ہوگا؟ اس پر بھی کل جواب ہو چکا ہے کہ اگر سجدہ صاحب واجب نہیں تھا پھر بھی کر لیا تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، البتہ اگر ایسا امام نے کیا ہے تو امام کے پیچھے وہ نمازی کہ جو مسبوق کہلاتے ہیں، جن کی کچھ رکعتیں چھوٹ چکی تھیں وہ شامل ہوئے، تو ایسے مسبوق نمازیوں کی نماز یہ جاتی رہے گی۔ ماسک پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کئی مرتبہ یہاں پر جواب ہو چکا کہ جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اس وقت آپ ماسک اتار کر جیب کے اندر رکھ لیا کریں، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو بھلے اس کو پہن لیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گھر سے 7 دن رہنے کی نیت سے آیا تھا سفر پر، اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے 15 دن سے زیادہ یہاں پر ہو گئے ہیں، اب میں مسافر ہوں کہ مقیم، رہنمائی فرما دے۔ اگر تو آپ آئے ہی 7 دن کے نیت سے تھے 92 کلومیٹر دور، تو اس صورت میں آپ مسافر ہی ہیں، بھلے اب آپ وہاں پر 2 سال تک رہیں، لیکن اگر آپ کا ارادہ یہی ہے کہ آج موقع ملتا ہے تو آج چلے جائیں گے، کل موقع ملتا ہے تو کل چلے جائیں گے، آپ وہاں پر مسافر ہی رہیں گے جب تک وہاں پر آپ 15 دن رہنے کی نیت نہیں کر لیں گے۔ کیا گھر میں جمعہ کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی، اس طرح گھر میں جمعے کی جماعت نہیں کروا سکتے، جمعے کی اپنی شرائط ہیں جس کا پورا ہونا یہ ضروری ہے۔ گھر پر امامت کروانے کے لیے امامت کی شرائط ہوں گے؟ جی بالکل امامت کی شرائط ہوں گی۔ امام جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہو، فاسق مولن نہ ہو، جسے داڑھی موڑا نہ ہو، اسی طرح اس کی قراءت درست ہو، نماز کے مسائل اسے درست آتے ہوں، تو اس صورت میں وہ امام جو عام نمازوں کا امام ہے وہ بن سکتا ہے۔ کیا عورت سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ یا سن سکتی ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں اس کی جگہ سورہ نور کا فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں اگر ایک آدھ دفعہ پڑھ لیتی ہے جیسا کہ پوچھا گیا ہے تو اس میں ویسے بھی ممانعت نہیں ہے، یہ احتیاط کے طور پر ایسا کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ سورہ نور کی تلاوت کرے، اس کی تفسیر کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔
اس طرح استخارہ کرنا کیا درست ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 7 بار بسم اللہ شریف پڑھیں اور دل میں جو حاجت ہو وہ رکھ کر تسبیح کو ہاتھ میں لٹکا لیں؟ اگر وہ سمت کعبہ کی طرف ہلے تو مثبت ہے، اور اگر سمت کعبہ کی طرف نہ ہلے تو نفی ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ استخارہ جو اصل آیا ہے وہ حدیث پاک میں نفل پڑھ کر سو جانے والا آیا ہے، اور اس کی تسبیحات بھی ذکر کی گئی ہیں، دعا بھی ذکر کی گئی ہے، جو مدنی پنصورے کے اندر بھی موجود ہے اور باہر شریعت کے چوتھے حصے کے اندر بھی نماز استخارہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو تسبیح والا استخارہ یا علم الاعداد والا استخارہ ہوتا ہے، یہ بزرگوں سے ثابت ہے، تو یہ وہی کر سکے گا کہ جس کو بزرگوں کی طرف سے اجازت دی گئی ہو۔ ہر ایک اس طرح استخارہ نہیں کر سکتا۔ جو حدیث پاک والا ہے وہ ہر ایک کر سکتا ہے کہ اس میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو طریقہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ اس طرح استخارہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور بہرحال مجھے استخارہ اس طرح کرنا آتا بھی نہیں ہے، میری یہ فیلڈ بھی نہیں ہے۔ شیئر کا کام کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پر عمومی طور پر جو شیئر بازار ہے، شیئر مارکیٹ ہے، اس میں جو کام ہو رہے ہیں وہ تقریباً ناجائز و حرام طریقہ کار سے ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم لوگ شیئر کا کاروبار کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے اور لوگوں کو ویسے بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ سید رفیق کے لیے نام لے کر دعا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر نظر رحمت فرمائے، اور آپ تو سید ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرمائے۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ بخاری شریف کی اردو میں کسی جامع شرح کا نام بتا دیں۔ بہت ساری اردو شروحات بھی موجود ہیں، عربی شروحات بھی موجود ہیں، اردو میں تفہیم البخاری کے نام سے بھی موجود ہے۔ فیوز الباری علامہ محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابھی مکمل چھپ چکی ہے، وہ بڑی زبردست اور شاندار شرح ہے، اس کے اندر بڑے تدریسی نکات بھی موجود ہیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت اس سے فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ نزہۃ القاری ہے، اور کئی علماء اہل سنت نے بخاری شریف کی شروحات کی بھی ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی شرح بخاری ہے، اور بہرحال جو میں نے ابتدائی بخاری کی شروحات ذکر کی ہیں، دیگر کتابیں ذکر کی ہیں، ان کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کثیر مطالعہ آپ کو حاصل ہوگا، کثیر علم اس سے آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کی موت کی دعا کرنا جائز ہے؟ کل میں اس پر بتا چکا ہوں کہ اگر واقعی اس کے سدھرنے کی کوئی صورت نہیں بنتی کہ وہ سدھر سکے، تو پھر اس صورت میں، اور اس کا ظلم اس کو پتہ ہے کہ کرتا ہی رہے گا، اس کے اوپر کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے مرنے کی بد دعا کی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب کچھ رقم قرض دی ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی؟ اگر قرض آپ نے دی ہے اور قرض آپ کو واپس ملنے کی امید ہے، یا وہ اقرار کرتا ہے کہ جی آپ نے مجھے قرض دیا ہے، آپ کے پاس گواہ موجود ہے، یعنی قرض ایسا ہے کہ جو ملے گا آپ کو، تو اس صورت میں اس قرض کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی، دینا ہوگی۔ البتہ اتنا ہے کہ جب نصاب کا 5واں حصہ، مثال کے طور پر 50,000 کا نصاب بنتا ہے، تو اس کا 10,000 جب آپ کو مل جائیں گے تو 10,000 کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن ہر سال دینا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 5 سال بعد ملیں تو صرف آپ کو 1 سال کی زکوٰۃ دینا ہو، بلکہ ہر سال کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر سال پوری رقم کی زکوٰۃ آپ ساتھ ساتھ دیتے رہیں۔ بیٹھ جاؤ حمزہ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، شاباش شاباش۔ اپلیکیشن کے ذریعے رقم ادا کرنے کی صورت میں کچھ انعام ملتے ہیں یا کچھ رقم واپس ملتی ہے، اس رقم کا کیا حکم ہے؟ کس طرح کی اپلیکیشن ہے اور کیا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ آپ بتائیں گے تو اس کے بعد پھر کوئی واضح جواب آپ کو دیا جا سکے گا۔ حمل کے دوران جو خون آتا ہے وہ کون سا خون ہے؟ اس میں نماز روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر واقعی حاملہ عورت ہے، پریگننٹ ہے، اس میں خون آیا تو وہ خون بیماری کا خون ہوگا، اس سے نماز وغیرہ روزہ وغیرہ معاف نہیں ہوگا، اس کو نماز پڑھنا ہوگی، وضو کرے، اگر لگ گیا ہے کپڑے پر وہ خون تو جگہ کو پاک کرے، کپڑوں کو پاک کرے، پھر اس کے بعد نماز ادا کرے۔ مسجد میں فارم بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر دری بچھی ہوئی ہے، سجدے کی
سختی محسوس نہیں ہوتی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے کہ اتنا موٹا قالین یا دری وغیرہ بچھائی ہوئی کہ جس کی وجہ سے سختی محسوس نہیں ہوتی، تو اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ عز و جل آپ کے لائیو آنے سے کافی معلومات ہوتی ہیں، آپ سے عرض ہے آپ روزانہ لائیو سلسلہ کیا کریں تاکہ ہمیں مزید علم دین حاصل ہو سکے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے علم دین کے ذوق و شوق کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھے۔ روزانہ تو دیکھیں آنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ روز میں کیسے آ سکوں گا، ابھی تو چونکہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے تو آنا ممکن ہوتا ہے، لیکن روز آنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال میں نے ارادہ کیا ہے، جس طرح کا رسپانس ملا ہے، جس طرح کی محبتیں ملی ہیں اور جس طرح سوالات لوگ کر رہے ہیں، تو ارادہ کیا ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ وقفے سے اس لاک ڈاؤن کے بعد بھی میں انشاءاللہ فیس بک پر لائیو حاضر ہوتا رہوں گا اور آپ کے سوالات کے انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دیتا رہوں گا۔ پتنگ اڑانا، خریدنا، بیچنا کیسا ہے؟ شرعاً تینوں چیزیں ناجائز ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی گیلری میں کبوتر کا گھونسلہ ہے اور وہاں پر سیڑھی بنانی ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب دل ڈرتا ہے کہ کبوتروں کا گھر خراب ہونے سے اللہ رب العزت ناراض نہ ہو جائے، کوئی مشورہ عنایت فرما دیں۔ اگر تو اس نے بچے وغیرہ دیے ہوئے ہیں تو انتظار کر لیں کہ وہ بڑے ہو جائیں، انڈے وغیرہ دیے ہوئے ہیں تو بھلے اس کو سائیڈ میں رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر تو اس میں نہ بچے ہیں نہ انڈے ہیں تو اس کو ہٹانے میں حرج نہیں ہے، اسے ہٹا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ بچے موجود ہیں تو بچوں کے بڑے ہونے کا آپ انتظار کر لیں، اور انڈے ہوں تو اسے کسی اور جگہ پر رکھ دیں، اور استعمال کرنا چاہیں تو اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک موبائل پر سننے سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل مرتب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات سنیں گے، چاہے آپ موبائل کے ذریعے سے سنیں، چاہے آپ براہ راست سنیں، اس کے اثرات تو ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اسلامی بہن جو ہے وہ سنتیں اپنے پریگننٹ ہونے کی وجہ سے سنت نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھے یا نیچے زمین پر بیٹھ کر، اگر اس کے لیے کھڑے ہو کے پڑھنا ممکن نہیں ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گی، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے لیے سجدہ کرنا ممکن ہے کہ زمین پہ وہ سجدہ کر سکتی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ جتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہے اتنی دیر کھڑی ہو، اس کے بعد پھر وہ زمین پر بیٹھ جائے۔ اور سجدہ کرنا اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے تو بیٹھ کے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے پوری کی پوری، یا وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے پوری کی پوری، اس کو اجازت ہے۔ آج کل کے حالات کے حساب سے کچھ ریسٹورنٹ اور کپڑوں کی دکان بند ہیں، جس کی وجہ سے جن لوگوں نے انہیں مال دیا ہوا ہے ان کے کافی پیسے پہلے ہی ادھار تھے جو ادا نہیں ہوئے، جبکہ وہ صاحب استطاعت ہیں۔ اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ گناہگار ہوں گے کہ استطاعت ہونے کے باوجود وہ نہیں دے رہے رقم، تو پھر ان کا اس طرح کرنا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز کام ہے، ان کو توبہ کرنا ہوگی، اور جن کی رقم ہے حتی المقدور کوشش کر کے ان تک کی رقم پہنچانا ہوگی۔ جہاں مسجد کا گیٹ بند کر کے نماز جمعہ چند افراد نے ادا کی تو کیا حکم ہے؟ دارالفتہ اہل سنت کا ان حالات کے اعتبار سے حکم یہ کہ نماز جمعہ ان کی ہو گئی، اور جن کو جمعہ نہیں ملا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فرداً اپنے گھروں کے اندر نماز ظہر پڑھیں گے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ڈیٹول یا اسپرٹ ہاتھوں پر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا حکم ہے؟ جی، اگر لگایا ہے، ڈیٹول سے ہاتھ دھوئے ہیں آپ نے، یا آپ نے سینیٹائزر سے ہاتھ دھوئے ہیں جس کے اندر الکحل موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسپرٹ تو بلا وجہ کوئی نہیں لگاتا، کوئی نہ کوئی دوائی وغیرہ ہوتی ہے اسی کے ذریعے لگاتے ہیں، یا انجیکشن لگانا ہو تو اس وقت اسپرٹ لگایا جاتا ہے۔
اس سے بہرحال نماز آپ کی ہو جائے گی، کپڑے وغیرہ آپ کے ناپاک نہیں ہوں گے۔ نماز کی حالت میں اگر بیٹی آگے آ جائے تو رکوع سجدہ لمبا کر سکتے ہیں۔ آہستگی کے ساتھ آپ نیچے جائیں اور عمل قلیل کے ذریعے اس کو سائیڈ میں کر دیں، تھوڑا سا پیچھے خود ہو کے آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو اس انداز میں آپ سجدہ کر لیں۔ تاریخ کے موضوع پر کوئی اتھینٹک کتاب بتا دیجئے۔ تاریخ میں عموماً غلط سلط باتیں بھری ہوتی ہیں، چاہے وہ قدیم تاریخ ہو یا چاہے حالیہ تاریخ ہو۔ تاریخ کے اندر تو لوگ گڑبڑ کرتے ہی رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھری ہوتی ہیں ان کتابوں کے اندر۔ تو تاریخ کی کتاب، کسی کتاب کے اندر تمام کی تمام باتیں ٹھیک لکھی ہوں یہ بہت مشکل ہے۔ عمومی طور پر غلط باتیں ان کتابوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں۔ تو تاریخ کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی تاریخ کی کتابوں سے شرعی احکام ثابت نہیں ہوتے۔ جب شرعی احکام ثابت نہیں ہو سکتے، عام غسل، وضو، نماز کے مسائل ثابت نہیں ہو سکتے تو اس سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ عقیدہ یہ احادیث کی کتابوں سے، کتب عقائد سے یہ ثابت ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ تو تاریخ کے اوپر اس طرح اعتماد نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پر نظر رحمت فرمائے جنہوں نے خاص طور پہ دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے۔ نیچے اترو۔ کیا خشخشی داڑھی والا امام بن سکتا ہے؟ نہیں، خشخشی داڑھی والا امام نہیں بن سکتا، اسے امام بنانا جائز بھی نہیں، اور اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو نماز واجب الادا ہوگی۔ جمعہ کے دن ظہر کی جماعت کرنا کیسا؟ اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ظہر کی نماز کروائی جائے۔ مفتی صاحب، یہ جو رجب کی بڑی رات میں نوافل تھے، اس کی حدیث کی کسی صحیح کتاب سے ثابت کر کے بتا دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، جو نوافل ہیں یہ ترغیب ترہیب فضائل کے باب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں ضعیف احادیث بھی کافی ہوتی ہیں۔ ان میں وہ روایتیں کہ جو موضوع من گھڑت ہوں ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر احادیث طیبہ موضوع من گھڑت نہیں ہے تو فضائل کے اندر اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر والوں کے لیے یہ صاحب یعنی شب معراج یا برات کا کچھ انتظام ہوتا ہے کیا؟ اب اچھی بات ہے کہ جب بڑی راتیں ہوں تو اس میں خاص طور پر اپنے عزیز و اقربا کو ایصال ثواب کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فائدہ ہی حاصل ہوگا، باقی کوئی الگ سے اس کے لیے روایتیں موجود نہیں ہیں۔ عورت کا نامحرم مرد سے کتنا پردہ کرنا فرض ہے؟ ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں کا پردہ بھی فرض ہے یا نفل؟ مکمل پردہ اس نے کرنا ہے۔ جس چیز سے بھی فتنہ واقع ہوتا ہے اس سے پردہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے چہرے کو یہ نامحرم مرد کے سامنے ظاہر کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ نامحرم مرد کے سامنے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھے گی۔ ہاتھوں میں اگر مہندی وغیرہ لگی ہوئی ہے جس سے فتنے کا اندیشہ ہے تو اس کو بھی نامحرم مرد کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی۔ کیا قرآن پاک کے سننے کا ثواب بھی ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے، اور بعض جہت کے اعتبار سے قرآن پاک سننا یہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے لیکن سننا یہ فرض ہے۔ یعنی جب قرآن پاک کو سننے کے لیے کوئی حاضر ہوا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سنے گا، تو جب سننا اس پر لازم ہوگا تو فرض کی ادائیگی کا اسے ثواب ملے گا۔ کیا بیمہ پالیسی ختم کروانے کے بعد جو ہمارے خود کے پیسے ہوتے ہیں وہ لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ جو آپ نے اپنے پیسے جمع کروائے ہیں وہ تو آپ واپس لیں گے، اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ مرغا جو گھر میں رکھتے ہیں، دیسی مرغا، وہ 3-4 دن گھر میں
اسے بند کرنا پڑتا ہے، پھر اسے ذبح کر کے کھانا پڑتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ دیسی یا فارمی مرغے یا مرغی کے حوالے سے نہیں ہے، اصل میں یہ چھوٹی پھرتی جو مرغیاں ہوتی ہیں یا جو بکرا وغیرہ ہوتا ہے جو گندگی کھاتے ہیں، جن کی عادت ہو گندگی کھانا، گندا پانی پی لینا یا گندی چیزوں کو پی لینا، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ جلالہ کہلاتے ہیں۔ تو ایسے جانوروں کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کو باندھ کے رکھ دیا جائے، ستھری غذا ان کو دی جائے، یہاں تک کہ ان کا یہ جو گند پن ہے یہ دور ہو جائے، اس کے بعد ان کو ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ سلام، کیا جو مسٹر مر چکا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ جو اس تھوڑا سا واضح کر کے لکھ دیا کریں تاکہ پڑھنا آسان ہو۔ جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کی، مر گیا تو اس کے بعد اس کی طرف سے زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس پہ ساقط ہو گئی، اب اس کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں۔ اگر کسی کے نفلی مانگے ہوئے منت کے اور وہ وقت پر ادا نہ کر سکا ہو اور بھول جائے کتنے مانگے تھے، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ ظن غالب کرنا ہوگا کہ اس نے کتنے روزوں کی منت مانی تھی، ان تمام روزوں کو اس نے ادا کرنا یہ ضروری ہے، تو ظن غالب کرے، جتنا زیادہ پر اس کا ذہن جمتا ہے کہ اتنے ہوں گے تو اتنے وہ ادا کرے۔ کیا کوئی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو تو 2 سنت یا نفل رہتے ہوں تو وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ ساری نماز پڑھنی ہوگی یا جو نماز باقی ہے وہ ادا کرنی ہوگی؟ اگر تو سنتیں پڑھ چکے تھے، 4 سنتیں پڑھیں، اس کے بعد وضو ٹوٹا، تو اس صورت میں 4 سنتیں ہو گئیں، اب وضو کر کے آپ کو فرض پڑھنا ہوں گے۔ اگر 2 رکعتیں پڑھی تھیں، سلام پھیر چکے تھے، فارغ ہوئے، اس کے بعد وضو ٹوٹا تو وہ 2 رکعتیں ہو گئیں، لیکن درمیانی نماز کے اندر وضو ٹوٹ گیا، جیسے 2 رکعتیں پڑھی تھیں، 2 رکعتیں پڑھنا یعنی اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران وضو ٹوٹ گیا، یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اس دوران وضو ٹوٹ گیا، تو اس صورت میں وہ نماز گئی، اب وضو کر کے دوبارہ اس نماز کو پڑھنا ہوگا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران حقہ پینا کیسا ہے؟ ساتھ پانی رکھا ہو جس سے کلی کی جا سکتی ہو؟ بالکل غلط بات ہے، نہیں پینا چاہیے اس طرح حقہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت۔ یعنی قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کریں تو پورے ادب اور احترام کے ساتھ کریں، جتنا ادب کریں گے، جتنا احترام کریں گے، اتنا ہی زیادہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب نہ رہے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز نہیں ہوئی، لیکن جان بوجھ کے اگر کسی نے سورتوں کی ترتیب کو بدلا، جیسے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھی، یا پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، دوسری میں سورہ کافرون پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں نماز تو ہو گئی اس کی، لیکن نماز مکروہ یعنی اس کا ایسا عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا جس سے اس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کو الٹا پڑھتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو الٹا کر دے۔ جناب، اصلی سید کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، جو نسب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہر شخص خود امین ہوتا ہے، جو وہ بتائے گا اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو اس کے سید ہونے کی نفی کرے، تو ہم اس کو سید تسلیم کریں گے، لیکن اب سب کو پتہ ہے محلے کے اندر کہ ان کا نسب کچھ اور تھا، ان کی ذات کچھ اور تھی، کسی اور قبیلے سے، کسی اور ذات سے یہ تعلق رکھتے تھے، اچانک اس نے جو ہے وہ اپنے سید ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا، تو پھر اس کو سید تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کی صحیح حدیث بتائیں۔ بالکل، اس پر صحیح حدیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، جس میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور احادیث طیبہ بھی
اس پر سنن نبی داؤد وغیرہ کی موجود ہے، جس کی ڈیٹیل علماء نے اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں کے اندر بیان کی ہے۔ یا علی مدد کہنے سے کیا انسان مشرک بن جاتا ہے؟ بڑی تفصیل کے ساتھ میں پرسوں اس کے اوپر جواب دے چکا ہوں کہ یا علی مدد کہنے سے کوئی انسان جو ہے وہ مشرک نہیں ہوتا، اور یہ کہنا بالکل جائز ہے۔ عورت اور مرد کے وضو کا طریقہ ایک ہی ہے یا کچھ فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے، ان کے فرائض وغیرہ سارے ایک سے ہی ہیں۔ مسح کا جو طریقہ ہے اس میں وہ بھی تقریباً ایک سا ہی ہے۔ ایک طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ پورے کا پورا ہاتھ جو ہے وہ دونوں کے دونوں ہاتھ یہ رکھ کے بندہ پیچھے کی طرف لے جائے تو اس سے بھی سنت اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ تو عورت اگر اس طریقے سے مسح کرنا چاہے تو اس طریقے سے بھی مسح کر سکتی ہے۔ مسجد بند کرنا کہاں لکھا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا مسجد کو بند کرنا، مسجد کے اندر نماز پڑھنے ہی کا حکم ہے۔ مفتی صاحب قرآن پاک کی صورتوں کے نام بھی اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی مقرر ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان کے اندر نقل بھی کی ہے کہ جس میں تمام صورتوں کے نام یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ گورنمنٹ انعامی پرائز بانڈ کے انعام کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ اہل سنت کے علماء کے نزدیک جو پرائز بانڈ ہیں وہ جائز ہیں، ان پہ نکلنے والا انعام یہ حلال ہے۔ جب وہ حلال ہے تو اس کی رقم کو مسجد میں لگانے میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ولایت کے لحاظ سے کمال کی بک کس اعتبار سے؟ اگر آپ کرامات وغیرہ کے حوالے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پر علامہ محمد بن یوسف اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ضخیم کتاب ہے کرامات اولیاء کے نام سے، اس میں ولایت کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں اور چیزیں بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ تو 2 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے، ترجمہ بھی اس کا ہو چکا ہے، اہل سنت کے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کا آپ مطالعہ فرما دیں۔ جس کے پاس نصاب کے مطابق سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو اور روپیہ بھی ہو تو زکوٰۃ کس کے حساب سے دیں گے؟ تمام کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ مثلا تمام کے تمام کا آپ نے حساب لگا لیا کہ ان تمام کی رقم اتنی بنے گی تو اس میں سے 2.5% پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، تو وہ 2.5% پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد ذکر کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، فرض نمازوں کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ارباب نام رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے ارباب نام رکھنا، یہ نام نہ رکھا جائے۔ جن کھانے پینے کی بعض اشیاء پر حرام یعنی سور کی چربی شامل ہے، ان کے کھانے سے انسان گناہگار ہوگا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر تو یہ کنفرم ہے کہ واقعی اس میں سور کا کوئی جز ملا ہوا ہے تو اسے کھانا سخت گناہ ہے اور انسان کے اوپر اس کا سخت اثر پڑے گا، اس کے اوپر توبہ کرنا یہ لازم ہوگا۔ شادی شدہ سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ نیز سالی اور بہنوئی کا پردہ ضروری ہے؟ لازمی ہے، دونوں کا پردہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان دودھ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، یہی رشتہ ہے بہنوئی اور سالی کا، تو وہ سخت پردہ ہے ان کا، کیونکہ یہاں پر گناہ کے زیادہ اندیشے ہیں، تو بالکل بھی اس کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی اور وہ اس کے لیے نامحرم ہے، اس سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے۔ کتاب کیسے پڑھیں کہ یاد رہیں؟ کچھ اپنا تجربہ شیئر کر دیں۔ مدنی پھول عطا فرما دیں کہ حافظہ مضبوط ہے اور سب یاد رہے۔ بار بار پڑھتے رہیں، توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور یاد رہے گا۔ اصل یہ ہے کہ ہمیشگی اختیار کریں، توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، دقت نظری کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز یاد رہ جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا، بہت ہی کم
وہ پرانے بزرگوں کے حافظے گزر چکے کہ ایک دفعہ دیکھا تو سب یاد ہو گیا. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ دیکھنے میں سب کچھ یاد ہو جائے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین میں سے بہت سارے وہ ہوتے تھے کہ جو ایک ایک بات کو 400 500 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. اس لیے اس کی ٹینشن نہ لیا کریں کہ ایک آدھ دفعہ پڑھ کے بھول جاتے ہیں تو یاد نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہے, بار بار پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یاد ہو جائے گا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تو علم کو سب کچھ دے دے گا تو وہ تجھے اپنا کچھ دے گا. تو اس لیے ہم کچھ بھی نہ دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے گا, تو ایسا نہیں ہوگا. مفتی صاحب, آج کل جو رات 10 بجے اذان دی جاتی ہے تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ یہ بدعت ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بڑی تفصیل کے ساتھ میرا کلپ اس موضوع پر اسی پیج کے اوپر موجود ہے, آپ اس کو سن لیجئے. اس میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے, دلائل بھی اس کے اندر موجود ہیں. موجودہ صورتحال میں نماز جمعہ کی جگہ نماز ظہر باجماعت کروا دی تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جماعت نہیں کروانی چاہیے تھی, اس پہ توبہ کرنا یہ ضروری ہے. جس کو جمعہ نہیں مل سکا تو وہ فرداً ظہر کی نماز کو ادا کریں گے. یہ ان کے لیے درست نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کروائیں. عرض یہ ہے کہ صدقہ دینے کی نیت کر لی تھی مگر حالات ایسے ہو گئے کہ خود گھر بیٹھے ہیں اور اب اپنی بھی حالت ایسی بن گئی ہے کہ صدقہ نہیں دے سکتے, تو اس میں کیا کریں؟ اگر فقط دینے کی نیت کی تھی تو دینا تو لازم نہیں ہے, البتہ بہتر یہی ہے کہ جب نیت کی تھی تو دے دیں, لیکن دینا اس کے اوپر لازم نہیں ہے. اب جب وسعت ہو تو اس وقت دے دیا کریں, اس وقت دے دیجئے گا. زید نے کفر بکا, قاسم نے سنا, پھر قاسم نے زید کو نہیں بتایا کہ آپ نے کفر بولا ہے. قاسم نے زید کو سارے کفریات سے توبہ کروائی اور تجدید ایمان بھی کروایا, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر تو اس نے صاف صریح کفر بکا تھا تو قاسم کو بتانا چاہیے تھا اسے کہ آپ نے یہ کفر بکا ہے, اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. یعنی کوئی خاص کفر اگر کسی نے بکا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کفر سے اس کو توبہ کروائی جائے. اگر کسی نے کسی کو اپنی زندگی کی ساری رہے گی, ایسا نہیں ہے. کسی کو نیکیاں ایصال کرنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں باقی نہ رہیں. جو آپ آن لائن کورس شروع کر رہے ہیں اس میں داخلے کی کیا اہلیت ہے؟ کیا اس میں عام عوام الناس بھی داخل ہو سکتی ہے, اور کیا اس کو کوئی فیس وغیرہ ہوگی؟ دیکھیں ابھی فیس وغیرہ تو نہیں رکھی ہم نے. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ فی سبیل اللہ ہی پڑھائیں گے, اور ایک اچھی نیت ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ نیکی حاصل کر سکیں, علم دین حاصل کر سکیں. اس نیت سے ہم آپ کو یہ کورس کروانے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جلد اس کا جو ہے وہ فارم جو ہے وہ اس کا لنک اپنے پیج پہ دے دیں گے. 1-2 دن کے اندر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ کورس شروع ہو جائے گا. جو طریقہ کار ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اس پر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل. ظہر کی سنت قبلیہ اگر رہ جائیں تو فرض کے بعد سنتیں رہیں گی اور ثواب ملے گا, اس کو بھی ادا کیا جائے گا. 2 سنتیں بعدیہ پڑھنے کے بعد یا پہلے, یہ سنتیں مؤکدہ ہی رہیں گی. ظہر کی جو سنتیں ہیں 4, یہ سنتیں مؤکدہ ہیں, اور اس میں ایک سنت مؤکدہ یہ بھی ہے کہ اس کو ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھا جائے. لیکن اگر کسی نے ظہر کے فرضوں سے پہلے اس کو نہیں پڑھا تو اس صورت میں ظہر کی جو نماز ہے اور جو سنتیں ہیں 4 پہلے کی, وہ آپ بعد میں ادا کریں گے. لیکن پہلے 2 سنتیں پڑھ لیں, یہ بہتر ہے. پھر اس کے بعد 4 سنتیں ادا کریں. بعض سوالات کی ریپیٹ آ رہے ہیں, کل میں ان کے جوابات دے چکا ہوں, یا تو وہ بھائی اس میں موجود نہیں تھے, سلسلے کے دوران چلے گئے تھے. اسی لیے میں ابتدا میں عرض کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ آخر تک شامل رہیں. تو بعض سوالات وہ آ رہے ہیں کہ جو کل پرسوں میں نے جوابات دے دیے ہیں, دوبارہ وہی سوالات ہیں. تو ایک مرتبہ پھر وہ حضرات جو ہے وہ بھائی جو ہیں وہ سن لیں اپنے میرے سلسلے کو کل کے, تو اس کے اندر ان کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے. کیا رمضان سے پہلے فطرہ دیا جا سکتا ہے
اور کیا اگر جو شریف نہیں کھائی پھر بھی جو کہ حساب سے فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ بالکل، رمضان سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو شریف اگر نہیں کھائی، استعمال نہیں کی، تو پھر بھی آپ فطرانہ اس کا دے سکتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کی جماعت کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تنہا اس کو پڑھیں۔ میں جواب کیسے دوں گا؟ نیچے آ جاؤ، شاباش، جلدی سے، شاباش میرا بیٹا، ادھر آ جاؤ۔ رفع الیدین کب منسوخ ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منسوخ فرمایا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا، جس کا واضح اور بین مطلب یہ ہے کہ پہلے رفع یدین کیا جاتا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ پہلے کیا جاتا ہوگا جبھی صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ بہت سے بھائیوں نے دعا دی ہوئی ہے، دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ الحمدللہ آج کا سلسلہ بھی ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہی سلسلہ لے کر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے، اس بلا مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہم سے دور فرمائے، آسانی، فرحت والے دن جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔